بتائیے کہ لاسٹ ویک 10 days میں ڈی جی ایم آئی، ڈی جی ملٹری آپریشنز، ڈی جی آئی ایس آئی، چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے، ان کے چیمبر میں بڑی مفصل ملاقات ہوئی. کچھ یہ بتائیے گا کہ یہ بریفنگ کس تناظر میں تھی، اور آپ نے کہا کہ افواج پاکستان جو برسر اقتدار حکومت ہے اس کے ساتھ ہے، سپریم کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، تو اس وقت سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں فوج ان کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اور ٹویٹر کے اوپر آپ کا بھی اکاؤنٹ موجود ہے، لاسٹ 24 hours میں یہ ٹرینڈ ہے مارشل لا اور ایمرجنسی کا، اس کو بھی رسپونڈ کر دیجئے. اور تیسرا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے مسلح افواج اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں گزشتہ 1 سال میں جو انٹرویوز دیے، جو لب و لہجہ اختیار کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت وہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں اور مستقبل کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے یا ان ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے 4 پارٹس کیے ہیں. آئی تھنک فرسٹ ٹائم مجھے ضرورت پڑ رہا ہے میں کارڈ پہ لکھوں کیونکہ 4 کویشچن. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے چاروں سوال سیاسی ہیں اور اس پہ میں جو تجزیہ کروں گا سیاسی ہے. اور میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ افواج پاکستان اور قوم اور ملک کے یہ مفاد میں نہیں ہے کہ افواج پاکستان کو سیاست کے اوپر کے اندر ڈالا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیٹ از دی اوور آرچنگ جس پہ آپ بھی ایگری کرتے ہیں، ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے. کسی بھی ملک کے اندر جو افواج سیاست یا کہ ایک مذہب یا ایک خاص مسلک یا ایک فرقے کی طرف توجہ ہو جائے، اس کے خلاف ہو جائے تو وہ انتشار ہی پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ بات چیت جو سی ہے وہ اگر وہ اوپن بات چیت ہونی ہوتی، اگر وہ اوپن ہونی ہوتی تو اس کو اوپن ہی کیا جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے کسی وجہ سے وہ معزز جو ہمارے جج ہیں، چیف جسٹس ہیں، ان کے اور اداروں کے درمیان ہوئی ہے. ٹھیک. جہاں تک آپ نے بات کی ہے آپ کا اس میں سوال کیا ہے؟ کنفیوژن ہے کہ عید کے بعد ملک میں ایمرجنسی پلس لگ رہی ہے یا مارشل لا کا کوئی نفاذ ہو رہا ہے. ہمیں تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اگر کوئی اس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو اس کو ڈسپیل کر دیجئے کہ آیا ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. دیکھیں میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں آئے روز وہاں پہ میں نے بات کی تھی آرم فورسز کی، ان کے عہدیداران کے بارے میں. یہ میں نے بات کی تھی کہ ان کے بارے میں آئے روز بے بنیاد بغیر کسی جواز کے صبح و شام چہرے اور بغیر چہرے کے نامی اور بے نامی اکاؤنٹ سے ایک تواتر سے ایک پروپیگنڈا جاری ہے. اب یہ آپ معزز لوگوں پہ ہے، جو اتنے تجربہ کار لوگ ہیں اور پاکستان کے عوام ہیں، کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. 2 لوگوں کا نام آتا ہے آپ کے ادارے سے تعلق ہے ان کا، ایک جنرل باجوہ اور دوسرا جنرل فیض. تحریک انصاف کہتی ہے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، پی ایم ایل این کہتی ہے جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کیا انٹرنل کوئی اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ کے یہ دونوں جرنیل تھے، کیا انہوں نے واقعی کوئی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا، اختیارات سے تجاوز کیا، کہ ان کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے؟ اچھا جی، یہ جو آپ نے بات کی پرجنگ کی، میں آپ کو کہوں گا کہ آرمی سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی خبر ہے، کوئی آپ نیوز ہے، تو آپ اپنی توجہ صرف ISPR کے پریس ریلیز تک ہی رکھیں. وہیں وہ دیٹ از دی اونلی کریڈیبل سورس. اینڈ جسٹ بائی دا وے آن ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس، آپ نے دیکھا ہوگا دیر از ISPR کے بہت سے فیک اکاؤنٹس بھی سوشل میڈیا پہ ہیں. وہاں پہ ISPR کا صرف ایک ہی جو آفیشیل ہینڈل ہے، دیٹ از دی اونلی ایکچوئل سورس جو انفارمیشن کا آرمی کے بارے میں اور آرم فورسز کے بارے میں ہے. تو اسی پہ توجہ رکھیں. تو دیٹ از تو پھر یہ اضطرابی قسم کے جو سوالات ہیں جو کہ مفروضے اور اسپیکولیشن پہ بیسز ہیں، اس پہ آپ نہیں جائیں گے. نہیں، یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مزید؟ نہیں. اچھا، جو آپ نے جہاں تک جو آپ نے ذکر کیا، دیکھیں آرمی کا ایک اپنا جو ایک بڑا کمپریہنسو نظام موجود ہے. یہاں لاکھوں افراد اس ادارے میں کام کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اس کا ایک اپنا بڑا کمپریہنسو سسٹم موجود ہے فار اگر کوئی تعمیری تنقید ہو اور کوئی چیز ہو جس سے وہ تادیبی کارروائی ہوتی ہے. بٹ دیٹ سسٹم از بیسڈ آن فیکٹس. دیٹ سسٹم جو ہمارا ہے وہ بیسڈ ہے
ड्यू प्रोसेस के ऊपर और प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल दी पार्टीज, नॉट ऑन स्पेकुलेशंस। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से मुसल्ह फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में गुज़िश्ता एक साल में जो इंटरव्यूज़ दिए, जो लबो लहजा इख्तियार किया, क्या आप समझते हैं इस वक्त वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और मुस्तकबिल के लिए वो एक्सेप्टेबल होंगे या अनएक्सेप्टेबल होंगे? थैंक यू सो मच। और मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अफवाज पाकिस्तान और कौम और मुल्क के ये मफाद में नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत के ऊपर के अंदर डाला जाए, ठीक है ना। तो ये दैट इज़ दी ओवर आर्चिंग, जिस पे आप भी एग्री करते हैं, हम सब एग्री करते हैं कि ये अवाम के मफाद में नहीं है। किसी भी मुल्क के अंदर जो अफवाज सियासत या कि एक मज़हब या एक ख़ास मसलक या एक फ़िरके की तरफ तवज्जो हो जाए, उसके ख़िलाफ़ हो जाए, तो वह इंतशार ही फैलता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है, वो बातचीत जो सी है, वो अगर वो ओपन बातचीत होनी होती, अगर वो ओपन होनी होती तो उसको ओपन ही किया जाता, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे जो बातचीत हुई है, किसी वजह से वो मुअज़्ज़िज़ जो हमारे जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके और अदारों के दरमियान हुई है, ठीक। जहाँ तक आपने बात की है, आपका उसमें सवाल क्या है? कंफ्यूजन है कि ईद के बाद मुल्क में इमरजेंसी प्लस लग रही है या मार्शल लॉ का कोई नफाज हो रहा है। हमें तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कोई इस किस्म की चीज़ें सोशल मीडिया पे ये चीज़ सामने आ रही है तो इसको डिस्पेल कर दीजिए कि आया ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है। देखिए, मैं पहले भी अर्ज़ किया है कि सोशल मीडिया में आए रोज़, वहाँ पे मैंने बात की थी आर्म फोर्सेस की, उनके अहदेदारान के बारे में, ये मैंने बात की थी कि उनके बारे में आए रोज़ बेबुनियाद, बग़ैर किसी जवाज़ के, सुबह और शाम चेहरे और बग़ैर चेहरे के, नामी और बेनामी अकाउंट से एक तवातर से एक प्रोपेगेंडा जारी है। अब ये आप मुअज़्ज़िज़ लोगों पे है, जो इतने तजर्बाकार लोग हैं पाकिस्तान के अवाम है, कि वो उसको किस तरीके से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एक डिबेट है और बहस, ज़ेर बहस है ये मामला कि अफवाज पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इलेक्शन के लिए वो देने से माजरत की गई है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है, ज़रा थोड़ा सा इसको क्लियर अगर कर देंगे। आई थिंक मैं इस बात को वाज़ेह कर चुका हूँ कि अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती है, चाहे वो इलेक्शंस के लिए हो, चाहे वो कुदरती आफात के लिए हो, चाहे वो पोलियो के लिए हो, सेंसस के लिए, इन एड ऑफ सिविल जितनी तैनाती है वो फेडरल गवर्नमेंट करती और आर्टिकल 245 के तहत होती है। वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी और मुतहरिक हक़ाइक़ पर मुबनी है। तो दैट्स व्हाट द पोजीशन इज़।